السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ سب کو بہت بہت ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنیں گے، کیونکہ یہ مہینہ ان کے ساتھ بہت خاص ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو صرف ایک طریقے کے طور پہ نہیں لینا، بلکہ ہمیں ان کی زندگی کو محسوس کرنا ہے، دل سے محسوس کرنا ہے ہمیں ان کی زندگی کو۔ تو آج ہم جانیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کس چیز کی فکر تھی، اور جب آپ یہ سنیں گے تو شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں، کیونکہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، نہ ایک کوئی سٹوری ہے، بلکہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ محبت ہے جو وہ ہر اپنے امتی سے کیا کرتے تھے، اور یہ وہ محبت ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے صدیوں سال پہلے ہی کر لی ہے، اور وہ آج بھی اپنی امتیوں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، اور روز قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کے قیام میں کھڑے ہوئے، آپ نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت تلاوت کی جس میں حضرت ابراہیم نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا وہ قول پڑھا جو انہوں نے اپنی امت کو کہا تھا۔ یہ پڑھتے پڑھتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، اتنا روئے کہ صبح ہو گئی۔ صحابہ کرام نے جب آپ کی حالت دیکھی تو انہیں آپ بہت زیادہ غمگین لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ یہ پتہ لگا سکیں کہ آپ کس چیز سے اتنے غمگین ہیں، کس چیز نے آپ کو اتنا رلایا ہے۔ جب حضرت بلال نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی، یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے غمگین ہیں، آپ کیوں اتنے روئیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری رات، یہ تو صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو صرف آپ کو ایک رات کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ایک حدیث میں اتنی حدیثیں موجود ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، وہ نبی جو خود مشکل میں تھے، طائف والوں نے پتھر برسائے، جنہیں مکہ سے نکال دیا گیا، جہاں ان کی پیدائش تھی اس شہر سے نکال دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی اس امت کے لیے جو ابھی آئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے راتوں کو رو رو کے ان کے لیے دعا مانگی ہے، ہمارے لیے دعا مانگی ہے، آنے والی امت کے لیے دعا مانگی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے کہ آگے کیسے لوگ آئیں گے، آگے کس طرح کے فتنے پھیلیں گے۔ ہمیں ان سارے فتنوں سے بچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راتوں کی نیند میں رو رو کے ہمارے لیے دعا مانگی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کیفیت خود بیان کی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے، جنہیں تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی، جو تمہاری بھلائی کا بہت خواہش مند ہے، جو مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، ہم بھی اس امت کا حصہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شفقت، وہ فکر آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک اہم قصہ سناتی ہوں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کا ہے۔ آپ شدید بیمار تھے، اتنے شدید بیمار تھے کہ آپ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس حالت میں بھی آپ کے دل میں سب سے زیادہ فکر، جو چیز آپ کو بہت زیادہ پریشان کری تھی، وہ یہ تھی اپنی امتیوں کی نماز کی فکر تھی آپ کو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ خود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں کی امامت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن دل میں اتنی بےتابی تھی کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت ایک دن تھوڑی سی صحیح ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے مسجد آئے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ امت صحیح طریقے سے نماز ادا کر رہی ہے یا نہیں۔ ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے کہ ایک نبی جو اتنے تکلیف میں ہیں، جنہیں اپنی صحت کی فکر ہونے چاہیے تھی، اور ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ ان کی امتی نماز ٹھیک سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔
یہ صرف ایک معمولی فکر نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ہے اپنی امتیوں سے محبت کا، کہ آپ کس قدر اپنی امتیوں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور پھر آخری لمحہ جب آپ کا آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پہ کیا الفاظ تھے جانتے ہیں آپ لوگ؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جو الفاظ تھے ان میں سے ایک الفاظ یہ بھی تھا، نماز نماز۔ آخری لمحے میں بھی اپنی امتیوں کی عبادت میں کمزوری کا خیال، یہ فکر، یہ تھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سے محبت۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نمازوں کی اتنی فکر تھی تو کیا ہمیں اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، ایک اور گہری بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ فکر صرف نمازوں تک محدود نہیں تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، جب لاکھوں صحابہ جمع تھے عرفات کے میدان میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ دیا جو صحیح بخاری کی کتاب میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور صحابہ کرام نے ہر بار یہی جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرماتے ہیں 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ گواہ رہ، یا اللہ گواہ رہ، یا اللہ گواہ رہ۔ یہ 3 دفعہ دہرانا صرف ایک فارمیلٹی نہیں تھی، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیتابی تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا پیغام ہر امتی تک پہنچے، آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ وہ خود اس دنیا سے جانے والے تھے، مگر ان کی بیتابی یہ تھی، ان کی فکر یہ تھی کہ ان کے ہر امتی تک ان کی تمام سنتیں، ان کی تمام زندگی اور ان کی تمام احادیثیں پہنچیں، کوئی بھی امتی ان کے پیغام سے محروم نہ رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ جس ذات نے ہماری اتنی فکر کی، ہمارے لیے اتنی دعائیں مانگی، ہم نے اس کے بدلے میں انہیں کیا دیا ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں ان کی سنتیں نظر آتی ہیں؟ کیا ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں؟ یا صرف ہماری محبتیں محدود رہ گئی ہیں نام لینے تک، کہ ہم زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے ہم کوئی بھی سنتیں نہیں اپناتے، کوئی بھی نیک کام نہیں کرتے، یہاں تک کہ درود پاک بھی نہیں پڑھتے۔ یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ دین کی بنیاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے امتیوں کی فکر کرنی چاہیے، ہمارے ساتھ والے امتیوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا۔ اب اس سے ہم کچھ پریکٹیکل سبق سیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے اسٹارٹنگ کرنی ہوگی اس چیز کی، ہمیں 1 سنت پر عمل کریں، 2 سنت پر عمل کریں، اسٹارٹ کریں، اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ہمیں اپنی محبت کو صرف زبان تک محدود نہیں رکھنا، ہمیں دکھانا بھی ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی سنتوں پر بھی چلتے ہیں۔ اور دوسرا سبق یہ کہ ہمیں دوسروں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی راتوں کو عبادت میں گزاریں، راتوں کو دعائیں کریں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اور اپنی اولادوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھیروں تحفے دیں، عبادت کے تحفے دیں، انہیں نمازوں کے تحفے دیں۔ نیت کریں کہ اس ربیع الاول کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور درود پاک کی عادت بنائیں۔ ایک کاؤنٹنگ سلیکٹ کر لیں کہ ہم نے روز اتنے پڑھنے ہیں، اور پھر یہ سب کچھ حضور پاک تک ہم نے پہنچانا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اس مہینے کا خوب جشن منائیں۔ اس مہینے کو اچھا سا بنائیں، میلادیں کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، جس طریقے سے آپ خوشی منا سکتے ہیں اس طریقے سے منائیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔